امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایمان کے ساتھ، جو بندہ اخلاص کے ساتھ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جس نے پہلا روزہ رکھا، پہلے دن کے روزے کے اوپر ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو گیا، صغیرہ سارے گناہ معاف ہو گئے، کبیرہ گناہ بھی توبہ کے ساتھ معاف ہو جائیں گے۔ کسی کا حق دینا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حق دینا پڑے گا، باقی اللہ رب العالمین سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا، یہ ماہ مقدس تو اتنی عظمت والا ہے، یہ ماہ مقدس اتنی شان والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یارو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے کتنے زیادہ فضائل ہیں، کہ رمضان المبارک کتنی شان والا مہینہ ہے، اس کے کتنے عجیب برکات ہیں، تو تم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے جاؤ، تم اللہ رب العالمین سے یہ مانگتے جاؤ، تمہاری یہ آرزو تمنا اور خواہش ہو جائے کہ یا اللہ سارا کا سارا سال ہی رمضان المبارک بنا دے۔ بنو خزاعہ کا ایک دیہاتی آدمی بیٹھا تھا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ جتنے فضائل ہیں ان میں سے کچھ فضائل ہمیں بھی بتا دیجئے، کچھ آپ ہمیں بھی ارشاد فرما دیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ رکھتا ہے، پہلے روزے کے اوپر اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے ایک روزے کے اوپر اللہ رب العالمین اس مسلمان مومن کا نکاح حور عینہ سے کر دیتے ہیں۔ جنت کی یہ بہت ہی خوبصورت حور ہے، جنت کی یہ بہت ہی اعلیٰ حور ہے، یہ حور عینہ وہ حور ہے جس کے اوپر جنت کی حوریں بھی عاشق ہیں۔ فرمایا جو حور عینہ ہے کستوری مشک اور عنبر کے ٹکرانے سے یہ بنی ہے، یہ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہے۔ ویسے بھی جنت کی ساری حوریں، فرمایا یہ منی سے نہیں بنی، یہ کسی دوسری چیز سے نہیں بنی، یہ عنبر کستوری اور مشک سے بنی ہے، اس کو حیض نہیں آتا، اس کو گندگی نہیں آتی، اس کو لعاب نہیں آتی، یہ اندر کی خرافات سے پاک ہے، ظاہری خرافات سے پاک ہے، یہ پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جنت حور عینہ۔ فرمایا ایک روزے کے اوپر اللہ رب العالمین مومن کا نکاح جنت کی حور عینہ سے کر دیتے ہیں۔ جنت کی حور عینہ، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اس کا خوبصورت دل ہے۔ فرمایا اس کا دل جو ہے، اس کے دل میں سے مومن کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ صرف میرے ساتھ محبت کرتی ہے۔ فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اس کے اوپر فرمایا اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سے خوبصورت ہوا چلتی ہے، وہ ہوا جا کر جنت کے پتوں کو اور جنت کی ٹہنی کو لگتی ہے، اس سے ایک بڑی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے، ایک نغمہ پیدا ہوتا ہے، ایسا نغمہ کہ جو سننے والوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ فرمایا وہ نغمہ جنت کے اندر پھیلتا ہے، یہ حور عینہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے، یہ حور عینہ اپنے بالا خانے سے باہر آتی ہے، پوچھتی ہے فرشتوں سے کیا ہو گیا ہے آج، یہ خوبصورت نغمات کہاں سے آ رہی ہیں؟ اسے فرشتے بتاتے ہیں تمہیں نہیں پتا، تجھے پتا ہونا چاہیے، آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کی پہلی رات آ گئی ہے۔ وہ جنت کی حور عینہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، میرے لیے ایسے خاوند کا ان روزے داروں میں سے انتخاب کر دیجئے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہو، میں اس کو دیکھوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وہ مجھے دیکھے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہوگا اس مومن کا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ حور ایسی ہے، اس حور کے اوپر 70 قسم کے لباس ہیں، ہر لباس کا رنگ مختلف ہے، اس کے اوپر 70 رنگ کی خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، ہر رنگ کی خوشبو الگ ہے۔ فرمایا پھر اس حور عینہ کی 1000 اس کی خادمات آتی ہیں، خادم آ جاتے ہیں، ہر خادمہ
کہ ہاتھ کے اندر سونے کا ایک خوبصورت پیالہ ہوتا ہے، اس پیالت کے اندر جنت کا کھانا ہوتا ہے، وہ یہ مومن روزہ دار وہ کھانا کھاتا جاتا ہے، کھانا کھاتا جائے گا، ہر کھانے کی لذت پہلے سے مختلف، ہر کھانے کی لذت پہلے سے اعلیٰ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے اعلیٰ، آخری لقمے تک وہ خوبصورت کھانے کی لذت اس کی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ جنت کی حوریں کھانا کھلا کر اس کو چلی جائیں گی، پھر ان کے لیے 70 قسم کے اس کے اوپر سرخ یاقوت کے تخت لگا دیے جائیں گے، ان تختوں کے اوپر 70 قسم کے ان کے اوپر گدے ڈال دیے جائیں گے، ان گدوں کے اوپر بستروں کے اوپر جن کے جو پردے ہوں گے وہ بڑے ریشم کے موٹے ریشم کے ہوں گے، پھر ہر تخت کے اوپر 70 قسم کے تکے لگا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہا جائے گا یہ جنت کی حور اور یہ جو جنت کا مومن مرد ہے جس کو روزے کے بدلے میں اللہ نے حور عینہ کے ساتھ جس کا نکاح کر دیا ہے، وہ ان تختوں کے اوپر آ کر آرام سے بیٹھ جائیں۔ قرآن شریف کے اندر بھی آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، فرمایا وہ جنت کی حوریں ایسی ہیں جو خیموں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، خیمے لگا دیے جائیں گے ان کے لیے، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی، فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا وہ جنت کی حوریں ایسی ہیں جن کو نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ کسی جن نے دیکھا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ حور عینہ نہیں گزری۔ فرمایا وہ کیسی ہوگی؟ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، فرمایا وہ بالکل کنواری ہوگی، بالکل باکرہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اور جنت کی اس حور کا حسن و جمال اتنا ہوگا، فرمایا جو اس کا چہرہ ہے وہ اس کا چہرہ شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اس کا دل ایسا ہوگا، اس کا دل صاف نظر آ رہا ہوگا کہ اس دل کے اندر اس روزے دار کی بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس کو دکھائی جا رہی ہوگی، وہ تھوک اپنا سمندر کے کڑوے پانی کے اندر ڈالے گی، سارے کے سارے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ فرمایا اگر وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے مشرق سے لے کر مغرب تک سارا کا سارا جہان معطر ہو جائے۔ فرمایا اگر وہ مردے سے بات کر لے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، اگر وہ اپنے خامن سے مسکرا کر بات کرے گی تو اس کے دانتوں کی جو مسکراہٹ کی چمک ہوگی ہزاروں میل تک دور جائے گی اور وہاں تک اس کی خوشبو جائے گی۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اگر وہ اپنی انگلی کا ایک کوڑا سورج کے سامنے کر دے تو اس کے سامنے سورج بے نور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا جو اس کے بال ہوں گے 70,000 قسم کے اس کے اندر بال ہوں گے، اگر اس میں سے ایک بال گر کر اس دنیا کے اوپر آ جائے تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا اس ایک بال کی وجہ سے معطر ہو جائے۔ تو میرے بھائی، ایسی حوریں، ایسی نعمتیں، ایسی جنت اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے رکھی ہے۔